بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ناظرین، آج ہم کچھ اہم نیوز یہاں پہ شیئر کرنے لگے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہے اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ چلیں یہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بھارت کے روس سے تیل گندم خریدنے پر امریکہ کا اہم بیان۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے ایک صحافی کے سوال کے جواب میں کہا کہ بھارت کو روس سے دوری اختیار کرنے کے لیے اپنی پالیسیوں میں تبدیلی کرنا ہوگی، جس کے لیے کافی وقت درکار ہوگا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے بھارت اور روس کے مشترکہ فوجی مشقوں اور فضائی دفاعی نظام کی خریدنے کے سوال پر کہا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں ہر ملک اپنی سلامتی سے متعلق فیصلے اپنے مفادات اور اپنی اقدار کی بنیاد پر کرتا ہے۔ نیڈ پرائس نے مزید کہا کہ تاہم امریکہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ ہمارے مشترکہ مفادات اور ہماری مشترکہ اقدار کس طرح ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور دنیا بھر کے ممالک شراکت داری سے حاصل ہونے والے منافع کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈالر کی قیمت میں ایک مرتبہ پھر اضافہ۔ ملک بھر میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہونے لگا ہے۔ آج پھر انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 1 روپیہ 12 پیسے اضافہ ہوا، جس کے بعد انٹر بینک مارکیٹ میں امریکی کرنسی 216 روپے پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ واضح رہے کہ 2 دن میں ڈالر 2 روپے 10 پیسے مہنگا ہو چکا ہے۔ سونے کی قیمت میں کمی۔ عالمی بازار میں آج فی اونس سونے کی قیمت 19 ڈالر کی کمی سے 1752 ڈالر کی سطح پر پہنچنے کے باعث مقامی صرافہ مارکیٹوں میں بھی فی تولہ اور 10 گرام سونے کی قیمتوں میں بالترتیب 200 روپے اور 171 روپے کی کمی واقع ہوئی۔ ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت گھٹ کر 1,42,400 روپے اور فی 10 گرام سونے کی قیمت گھٹ کر 1,22,085 روپے کی سطح پر آ گئی۔ شہباز گل پر جسمانی تشدد کے ساتھ جنسی زیادتی کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ عمران خان نے شہباز گل کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ذہنی اور جسمانی طور پر تشدد کیا گیا اور تشدد میں جنسی زیادتی بھی شامل ہے۔ ٹویٹر پر مزید کہا کہ شہباز گل کے عزم کو توڑنے کے لیے انہیں ذلیل کیا گیا اور اس حوالے سے تمام معلومات موجود ہیں۔ اسلام آباد پولیس نے کہا کہ انہیں تشدد کا نشانہ نہیں بنایا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ اس حوالے سے میری چند سوالات ہیں۔ شہباز گل پر تشدد کس نے کیا؟ عوام میں اور ہمارے ذہنوں میں ایک سوچ ہے کہ اس قدر تشدد کون کر سکتا ہے۔ سابق وزیر اعظم نے مزید کہا کہ یاد رکھیں، عوام اپنا رد عمل دکھائیں گے اور ہم ذمہ داروں کے بارے میں ساری معلومات کا پتہ لگائیں گے اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ افغانستان میں بھی رجیم چینج شروع۔ شیخ رشید۔ سابق وفاقی وزیر شیخ رشید نے کہا کہ افغانستان میں بھی رجیم چینج شروع ہو گیا ہے، جس سے پاکستان بہت متاثر ہوگا۔ سماجی رابطہ کی سائٹ ٹویٹر پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ چین کی رضامندی کے بغیر سی پیک اتھارٹی ختم کرنا سامراجی ایجنڈا ہے۔ چین کے خلاف اسی کام کے لیے ان کو لایا گیا۔ بھارت کے ذلت اور چین کے ایغور مسلمان غلامی کی جدید شکل۔ اقوام متحدہ کا بیان۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے برائے انسانی حقوق نے عالمی ادارے کو بتایا کہ دنیا کے کئی حصوں میں غلامی نئی شکل میں بڑے پیمانے پر موجود ہے۔ ان میں چین اور بھارت سمیت جنوبی ایشیا کے کئی ممالک، خلیجی ممالک، برازیل اور کولمبیا کا خاص طور پر ذکر کیا گیا۔ چین میں ایغور مسلمانوں اور بھارت میں دلتوں کو دور جدید کی غلامی کا شکار بتایا جاتا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ کا دورہ GHQ۔ آرمی چیف سے ملاقات۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مائیکل ایرک کوریلا نے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور استحکام، دفاعی اور سیکورٹی میں تعاون، خاص طور پر فوجی روابط پر بات چیت ہوئی۔